7 मई था, 17 मई यूसी सतह पर मदनी मशवरा तय हुआ कि पाकिस्तान की हर यूसी में इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मशवरे का सिलसिला होगा। निगरान इस्लामी भाई ये कर्म फरमाएंगे, कोशिश फरमाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे और हमारे निगरान माशाअल्लाह मदनी मशवरा करने में पहले से ही यूज्ड टू हैं। वक्त की पाबंदी रहे, अल्लाह करीम करम फरमाए तो ऐसा हमारा जहन बन जाए कि जब हम किसी शहर में मशवरे के लिए जाएं तो सिर्फ मशवरे के लिए क्यों जाएं, चौक दर्स भी दे लें, जहां मुमकिन हो इलाका दौरा भी कर लें, जहां मुमकिन हो तो मदरसतुल मदीना बालिगान में भी हाजिरी दे लें। अब जहां जहां भी हम चौक दर्स देंगे या इलाकाई दौरा करेंगे या फजर में जगाने वाला काम करेंगे, ये सारी जगहें हमारे नेकी की दावत देने पर गवाह होंगी। तो मौका मिल रहा है, फिर रोज रोज थोड़ी जाना होता है हर शहर के अंदर। अब कहीं मशवरे के लिए जा रहे, अच्छा वो हमारा आमतौर पर नहीं जाते या कभी कभी जाते हैं, तो जा रहे हैं तो फायदा उठा लें। तो खैर मशवरे के लिए बर वक्त पहुंचना है और कुछ ऐसे वक्त पर के आराम करके मशवरे में शामिल हों। अब उसमें 5 मिनट तिलावत है, 5 मिनट नात है, शुरका मशवरे की हाजिरी है, 5 मिनट बयान है 12 दीनी कामों के दीनी दुनियावी फवाइद। अच्छा उसके बाद 12 दीनी कामों की कारकर्दगी आधा घंटा, फिर तकर्रुरी के बारे में गुफ्तगू 20 मिनट है, दुआ और सलाम ये 5 मिनट। ये मशवरे का जदवल है, 1.5-2 घंटे का मशवरा होना है। तो वक्त की पाबंदी और फिर वो मुस्कुराहट, खुश अखलाकी, सब पर तवज्जो, नए इस्लामी भाई की हौसला अफजाई, ये हमारे वो मशवरों का हिस्सा होता है। इन मदनी मशवरों का मकसद क्या है? अल्लाह की रिजा, और अल्लाह की रिजा के लिए दीन इस्लाम की नेकी की दावत, तबलीग दीन, नेकी की दावत का फरोग, तकर्रुरी, मजबूती। 12 दीनी काम दावत इस्लामी के बेसिक दीनी काम है, इनका जायजा पिछले 4 माह की कारकर्दगी से कंपैरिजन, बढ़े या घटे, अहदाफ देने नेक्स्ट 4 मंथ के, क्योंकि नियत ये है कि एवरी 4 मंथ में हम इसको इंशाअल्लाहुल करीम इन मशवरों को रिपीट किया करेंगे। अब अल्लाह करे कि ऐसी तरकीब हो जो जहां जाए फिर वहीं जाता रहे ना, तो एक माहौल बन जाता है और उसका जहन बन जाता है, इस्लाम में उससे वो मुतारिफ भी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, फिर साल के बाद 1.5 साल 2 साल के बाद हम चेंज कर दें वो अलग बात है, कुछ अरसे तक चलाएं, वो भी जरूरत चेंज किया जा सकता है। अच्छा आदाफ देने, तकर्रुरी मुकम्मल करानी है। मसाजिद का डेटा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें, मगर अब तक हमारे ज़ेली हल्के 1 लाख प्लस हैं मसाजिद, उसके अंदर 74-75 हजार है। और मेरा अंदाजा है कि 5 से 7 लाख मसाजिद है, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड में नहीं आती। अच्छा फिर इस्लामी भाइयों की तंजीमी तरबियत करनी होती है। अमीर सुन्नत का फैजान ऐसा है कि माशाअल्लाह जो आपको देखता है, आपको सुनता है, आपकी सोच, आपकी हुस्सासियत, आपका खौफे खुदा, आपका इश्क रसूल, तो करीब आ जाता है, अहले मोहब्बत हो जाता है। अब अहले मोहब्बत के बाद उसको हम कोशिश करते हैं कि मुरीद कराएं, दावत इस्लामी वाला बनाए, क्योंकि दावत इस्लामी में मुरीद होना शर्त नहीं है तंजीमी काम के लिए, मगर एक मोमिन बनता है। अच्छा अब भी मुझे लगता है कि ये अगर यूसी के अंदर जाए ना तो ऐसे अहले मोहब्बत होते जो अतारी नहीं होते। तो अगर उसी मशवरे के अंदर हम उनको अतारी बना लें, अच्छा सब वकील अतार नहीं है, जो वकील अतार है वो कर ले, जो वकील अतार नहीं है वो इतना तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह पाक करम फरमाए कि वो जो रूहानी इलाज वालों का फार्म होता है, नाम लिख लें कि जी कौन कौन अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनना चाहते हैं। कम होंगे भी, एक भी है तो 8,000 हुए।
تو ہماری کم و بیش 8,000 یوسیز ہیں، مساجد اسی میں ہی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان اسی میں ہیں، جامعۃ المدینہ اسی میں ہی ہیں، مدرسۃ المدینہ بوائز اسی میں ہیں، مساجد کے جو ایمان ہے وہ اسی میں، سارا ڈیٹا ہم اس کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ اچھا پھر تربیت بھی کرنی ہے، ورنہ جو نا کمائی اتنی ساری ہے پتہ نہیں چلتا، وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رابطے میں نہیں رہتے ہیں، تو ان کی تربیت کی بہت حاجت ہے، ورنہ یہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر غیر شرعی یا غیر اخلاقی قسم کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اور پھر تنقید بھی ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ مدنی مشورے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دعوت اسلامی والے مدنی مذاکرہ دیکھیں، پیر صاحب کا مسکراتا چہرہ ذہن میں لائیں، مسکرا کر مشورے کریں، ختم بات۔ تفتیشی انداز نہیں ہونا چاہیے، حاکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مشورے والا انداز، تفہیم والا انداز، شفقت والا انداز۔ اچھا ماشاء اللہ ساری مسجدوں میں درس ہو رہا ہے، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اب مدرسۃ المدینہ بالغان کا بتائیں گے، وہ 3 مسجدیں باقی ہیں، ہاں چلیں اس کو بھی شروع کریں، ہمت کریں۔ اچھا ایک تو یہ انداز ہے، ایک یہ انداز ہے، ساری مسجدوں میں درس ہو رہا ہے، دیکھ لیں بھائی غلط کارکردگیاں بھی ہوتی ہیں، مبالغہ رائے بھی بہت ہوتی ہے ہمارے ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ارے اللہ کے بندے کیوں اس کو ڈرانا بیچارے کو بھائی۔ اور اچھا وہ صرف درس سے کیا ہوگا، 12 دینی کام کرنے ہم نے، ارے بھائی 12 دینی کاموں کی ترغیب تو دلائیں، ڈانٹ کیوں رہے ہیں اس کو؟ ایک کام کی حوصلہ افزائی کریں دوسرا بھی شروع ہو جائے گا، 2 کی حوصلہ افزائی کریں 4 ہو جائیں گے، 4 کی حوصلہ افزائی کریں 8 ہو جائیں گے، 8 کے 12 ہو جائیں گے۔ تو انداز وہ حوصلہ افزائی والا رکھیں۔ اچھا ماشاء اللہ، واہ مجھے خوشی ہوئی، اگر واقعی خوشی ہوئی تو ڈرامے نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بولنا، نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ 12 دینی کاموں کا رسالہ جو ہے نا، یہ مشورہ کرنے والوں کو پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ ذرا اور یاد دہانی ہو جائے۔ اور یہ بیان بڑا ماشاءاللہ یہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ کرے پڑھ کر سمجھ کے جائیں تو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اس کے اندر شرکا کون ہے؟ یوسی نگران، یوسی کے شعبے اور وارڈ نگران، وارڈ کے شعبے، ذیلی نگران اس کے شعبے۔ اب مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے کورسز اور اعتکاف کیے ہوئے، دیکھیں یہ بھی ایک موقع ہے ہمارے پاس، اعتکاف کرنے والے آ رہے، ان کو اگلے سال یعنی 2027 اعتکاف کی 1 ماہ کی نیت کروا دیں، اور نیت ترغیب کے ساتھ ہوتی ہے، ترغیب نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، پیار کے ساتھ ہوتی ہے، کروائیں بھی زبردست ترغیب ہو جائے گی، اور اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ سکتا ہے، تو یہ ڈیٹا جمع کرنے کا موقع ہے، مساجد کا ڈیٹا، ذمہ داران کا ڈیٹا، اور اعتکاف کرنے والوں کا، کورسز کرنے والے، کورسز مجلس کہتی ہے کہ لاکھوں کو ہم کورس کرواتے ہیں ایوری ایئر۔ اچھا یوسی سطح پر ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے پورے پاکستان کا، اس یوسی مثلاً ایک یوسی ہے، اس یوسی کے اندر جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے ادارے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، اچھا اس کے اندر کورس کرنے والے کتنے، اعتکاف کرنے والے کتنے، 12 ماہ کا سفر کرنے والے کتنے، 1 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے والے کتنے، یہ سارا ڈیٹا آ جائے، جامعۃ المدینہ کتنے، اچھا جامعۃ المدینہ نہیں اس یوسی کے اندر، جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے تو ہیں نا، مدرسۃ المدینہ کے ناظرہ خانیہ حفاظ ان میں سے کوئی ہے، اب پتا چلا کہ اس یوسی کے اندر 60 دعوت اسلامی والے ہیں، کون ذمہ داریوں پر ہیں کون نہیں ہے، اب یہ اگلا اسٹیپ ہے۔ اچھا اب یہ 60 کے 60 مشورے میں موجود ہوں، ہاتھوں ہاتھ ذمہ داریاں بھی دیں کہ جی مساجد آپ کی یوسی کے اندر 12 مسجدیں ہیں، درس 60 میں ہوگا، 5 باقی ہیں، تو ماشاءاللہ کتنے سارے ہیں یار، درس تو سبحان اللہ، ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا نام ادریس اس لیے کہ وہ کثرت سے درس دیتے تھے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درس العلم حتی صرت قطبہ، میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا میں۔ امیر علیہ السلام بڑی دعائیں دیتے ہیں درس دینے والوں کو، پتہ ہے آپ کو، دعائیں نہیں لینی، اچھا درس دینے والوں کی اردو کتنی اچھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ورنہ زبر ذہن کا نہیں پتہ چلتا۔ اچھا پھر یہ دیکھیں درس دینے والا آیتیں پڑھتا ہے، درس دینے والا حدیثیں پڑھتا ہے،
درس دینے والا بار بار نبی کا نام لیتا ہے، درس دینے والا غوث پاک کا نام لیتا ہے، درس دینے والا بار بار درود شریف پڑھتا ہے، جس کا درس سن کر جتنے لوگ دینی ماحول کے قریب آئیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی جامعۃ المدینہ میں جا کر درس انظامی کر کے مدرس بن گیا، امام بن گیا، عالم بن گیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھا، درس دینے والے کو خود عمل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، دینی معلومات میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، رحمت کتنی، یہ دیکھیں یہ ترغیب ہے درس کی اور موقع کی مناسبت سے۔ اچھا، اس یوسی کے اندر 12 دینی کاموں میں کتنے کام ہو رہے ہیں؟ مثلا آخری قافلہ کب سفر میں روانہ ہوا؟ جی یاد نہیں ہے، تو یاد نہیں ہے، اٹ مینس ان کا ذہن ہی نہیں ہے قافلوں کا۔ اب آپ قافلوں پر شروع ہو جائیں، نیک بننے بنانے کے نسخے، اس کے اندر امیر اہل سنت کے اقوال جو قافلوں کے تعلق سے ہیں شروع ہو جائے قافلوں کی۔ خود آپ بھی اگر کوئی وہ تجربات ہوں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے ہم اپنی بزرگوں کی باتیں کریں، قافلوں کی برکتیں، اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی ترغیبات ایز پر کنڈیشن۔ اس یوسی کے اندر ایک بھی مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں ہے، ہفتہ وار اجتماع کی گاڑی چلتی نہیں ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کی گاڑی کے لیے گاڑی نگران کے مدنی پھول تو آپ نے دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے؟ اچھا، میں آپ کو ابھی فارورڈ کرتا ہوں، اس طرح کی چیزیں اپنے موبائل میں لے کر جائیں، ہاتھوں ہاتھ شیئر بھی کر دیں۔ اچھا، پڑھ کے سنا دیں، آپ کے بعد 1.5-2 گھنٹے اس کے اندر جو آپ نے ترکیب کرنی، تو یقین مانے یہ مشورے ہمارے کام کو زبردست بوسٹ دے سکتے ہیں، ملٹی پلائی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم سب کے سب جو مشورہ کرنے والے جائیں، ایک یوسی نگرانوں کا اجتماع کراچی میں ہم کر چکے، دوسرا ہم نے لاہور میں کرنا ہے، جو ابھی ہم نہیں کر سکے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اس کی بھی تیاری ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تیاری کر کے جب بندہ جاتا ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک آپ کو سناؤ۔ مجھے الحمدللہ محدث اعظم پاکستان سے محبت ہے، کیونکہ انہوں نے لائل پور کو پاکستان کی بریلی بنایا۔ فیصلہ آباد تو بعد میں ہوا تھا، جب آپ آئے تھے لائل پور تھا، تو پھر لوگ اس کو کہتے تھے پاکستان کی بریلی۔ الحمدللہ محدث اعظم پاکستان کا فیضان، عاشقان رسول کے آپ ترجمان تھے اور سمجھ فاتح تھے، کتنی مسجدوں کے اندر درود و سلام کی صدائیں گونجی آپ کی برکت سے، الحمدللہ۔ محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں جیسے تازہ کھانے کا مزہ ہے نا، ایسا تازہ مطالعے کا مزہ ہے۔ یعنی جب استاد تدریس کرنے کے لیے جائے تو فریش ہو کر جائے، اپنا مطالعہ رینیو کر کے جائے۔ تو ہم مدنی مشورے میں جا رہے ہیں تو 12 دینی کام رسالہ اور یہ جو بیان آپ کو بھیجا گیا آپ کی مدد کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ وہاں جا کر آپ سبق پڑھیں گے یا درس دیں گے یا خبریں سنائیں گے، اور بھائی وہ درد دل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کرنا ہے، خالی وہ خبریں پڑھ کے نہیں آنی۔ بیان کرنے والے کا انداز، باڈی لینگویج، اس کی محبت، اس کی مسکراہٹ، اس کا اخلاص، یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ الکریم۔ لیکن الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، مجھ گناہ گار، سراپا گناہ گار کو اس نے ایمان بھی عطا کیا اور اسلام عطا کیا اور دین عطا کیا اور محبوب کی غلامی عطا کی، دعوت اسلامی عطا کی۔ مجھے شہر میں کام کرنے کا تجربہ ہے کہ ہم علاقے مشورہ کرنے جاتے تھے تو ہم نے ایک انداز بنایا تھا کہ ایک پیپر پر وہ تحریر لکھی ہو، اطلاع، اور اس پر سب کے سائن ہو۔ یہ زبردست انداز ہے، اگر اس کو یوسی میں نافذ کر دیا جائے تو کیا بات ہے۔ یوسی میں جتنے افراد ہیں سب سے مل کر ان کے سگنیچر لے لیں، یو آر انوائٹڈ ان مدنی مشورہ فلاں ڈیٹ فلاں۔ یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، انگلش میں لکھنا نہیں ہے، ہم نے اردو میں بنانا ہے، اور ان کے سگنیچر وہ لے لیں، اور تاکہ وہ ایک اخلاقاً پابند ہو جائیں، اور پھر ہمارا جو نگران ہے وہ کہے کہ یار میں نے اس کی ایک وہ پیش کرنی ہے، ایویڈنس دینا ہے کہ میں سب سے کہہ دیا، میں نے اطلاع کر دی۔ واٹس اپ کال، واٹس اپ اطلاع، یہ نہیں، بالمشافہ فزیکل دعوت ہو تو اس کے فوائد کچھ اور ہوں گے۔ اچھا، اس میں اگر یہ ممکن ہو اس کو ایڈ کیا جائے کہ یوسی کے اندر اگر یونیورسٹی ہے ایک یا ایک سے زیادہ، اس کو بھی مینشن کیا جائے،
न्यू सोसाइटी है उसको भी इंटर किया जाए। इसका ये फायदा होगा कि उसमें हम आइंदा से काम करने की हिकमत अमली तय करेंगे कि पाकिस्तान में इतनी यूसीज ऐसी हैं जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी यूसीज ऐसी हैं जिसके अंदर लारी अड्डा है, इतनी यूसीज ऐसी हैं जिसके अंदर एयरपोर्ट है, इतनी यूसीज ऐसी हैं जिसमें वो न्यू सोसाइटी है, डॉक्टर सिटी है, कोई सहाफियों का वो न्यू सोसाइटी है। तो उसमें फिर इन फ्यूचर हमें काम करना आसान होगा, अल्लाह नसीब करे। अच्छा, अब हमारे जो रूटीन के काम हैं वो इस पर 12 दिनी काम, लेकिन चूंकि ये मशवरा हो रहा है बकरीद से पहले, तो बकरीद का जो इवेंट है इसकी तरकीबात भी इंक्लूड करनी है हमने। वो क्या होगी? इज्तिमाई कुर्बानी, कम से कम बुनियादी बातें तो पता हो। मसलन इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो जमियतुल मदीना बॉयज के तहत हो रही है, और अब्दुस्तार मदनी जो है, जो फैजान मदीना मजलिस के निगरानी मजलिस है, उनके तहत हो रही है पूरे पाकिस्तान में। और कोई एक राब्ता नंबर आप उनको बता दें इज्तिमाई कुर्बानी के ताल्लुक से। इज्तिमाई कुर्बानी की खालें, फिर हर यूसी के अंदर कोई एक हमारा स्टॉल लगे, कोई कैंप लगे जो कुर्बानी की खालों को जमा करने के लिए वो खास प्लेस, कोई मशहूर मकाम, फिर इदारों के साथ, फिर इसकी जो परमिशन है उसके बारे में कुछ अवेयरनेस दे दें। इसका भी कुछ 1 पेज का 2 पेज का मवाद जो है ना वो इंक्लूड कर दिया जाए। इज्तिमाई कुर्बानी के फवाइद, मुसलमानों को सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की सादत मिलेगी, हमारे राब्ते हो जाएंगे, और राब्ते होने के बाद हम उनको अपने तहरीक अपनी तंजीम के अंदर शामिल करेंगे, उनके बच्चों को दावत इस्लामी के इदारों में शामिल करेंगे, उनको नमाजी बनाएंगे, उनको आशिक रसूल बनाएंगे। खुद हमारी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, हमारी नेकी की दावत के कामों में वो शामिल हो जाएंगे, हमारे दस्तों बाजू बनेंगे, और हमारा एक ताल्लुक बनेगा, एक मोहब्बत कायम होगी। अल्लाह पाक करम फरमाए। इसी तरह कुर्बानी की खालें, तो घर घर जाकर इस कुर्बानी की खालों की दावत, ई रसीद और इससे मुतालिका चीजें ये भी वहां पर डिलीवर होनी चाहिए। बताना चाहिए कि ये कुछ चीजें, इससे भी आप मदद ले सकते हैं।